الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وعن همام بن الحارث رحمه الله وعن المقداد رضي الله تعالى عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله تعالى عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. رواہ مسلم۔ یہ بات آ چکی ہے کہ کسی کے منہ پر کسی کی تعریف کرنا، یہ اگر اس مقصد سے ہے کہ چاپلوسی کی جائے یا کم ظرف کے سامنے اس کی تعریف کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا۔ بلکہ آج کی روایت میں تو یہ آ رہا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا: اذا رأیتم المداحین، اگر تم اپنی تعریف کرنے والوں کو دیکھو، فاحثوا فی وجوہہم التراب، ان کے منہ پر مٹی دے مارو، کنکروں کو دے مارو، یا ان کی منہ میں مٹی کو ٹھوس دو۔ اس طرح کی روایتیں آ رہی ہیں۔ اس جملے کا مطلب علماء نے مختلف بیان کیا۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دو، ان کو بولنے نہ دو، تاکہ ترقی کرنے والا آدمی، نیکیوں کی طرف بڑھنے والا آدمی کی ترقی نہ رکے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی مقصد کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر آپ کی تعریف کر رہا ہے اور دنیا طلب کرنا چاہتا ہے، مالدار کے سامنے جا کر مالدار کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ چند ٹکے دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں: فاحثوا فی وجوہہم التراب، اس کے منہ پر دے مارو۔ یعنی اللہ کے نبی نے دنیا کی دولت کو مٹی سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ جو مقصد کے لیے وہ کر رہا ہے تعریف، اس کے منہ پر دے مارو، یعنی اس کو دنیا کے کچھ حصہ دے دو۔ ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حقیقت میں اس کی طرف مٹی اچھال دو تاکہ وہ بولنے سے رک جائے۔ یہاں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آ رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے منہ پر کوئی تعریف کر رہا ہے، تو وہ جلدی سے بھاگنے کے لیے اٹھے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا کہ تم، میری تعریف ہو رہی ہے اور تم اپنے ہاتھ میں چند مٹی کے ٹکڑے یا چند کنکریوں کے ٹکڑے لے کر تم بھاگنے کی تیاری کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ کی طرف یا ان کے چہرے پر مٹی ڈال دو۔ تو حضرت مقداد نے اس حدیث کو ظاہر پر رکھ کر اس کے معنی مراد لیے۔ بہرحال حضرت علامہ امام نووی رحمہ اللہ نے ان تمام احادیث کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر کم ظرف کے سامنے اس کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ تم اپنے بھائی کی کمر توڑ دو، اور اگر کسی صاحب علم اور ایسے آدمی کے سامنے اس کی تعریف کی جا رہی ہے جس کے سامنے تعریف کرنا اور برائی کرنا دونوں برابر ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں اجازت بھی ملتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی۔ غرض یہ ہے کہ اگر تعریف کرنے کا مقصد یہ ہو کہ دنیا طلبی ہو یا کم ظرف کی عزت افزائی ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر
تعریف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے اندر ترقی پیدا ہو ان کاموں کے اندر، تو اس کی اجازت ہے۔ اس بات کو امام نووی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت حماب بن حارث رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مقداد روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد نے قصداً اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور تعریف کرنے والے کی طرف منہ کی طرف کنکریاں پھینکنی شروع کر دی۔ تو حضرت عثمان نے ان سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سامنے کسی کو تعریف کرتے دیکھو تو اس کے چہرے پر مٹی ڈال دو۔ امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ اپنا تبصرہ پیش فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمام احادیث ممانعت کی ہیں اور تعریف کرنے کے جواز میں بھی بہت سی احادیث آئی ہیں۔ علماء نے ان احادیث کو تطبیق کی صورت یہ بتائی ہے کہ اگر جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ ایمان و یقین کامل ہے اور اسے محنت اور مکمل معرفت کے نتیجہ حاصل ہے جس کی وجہ سے اس کی تعریف سے اس کے فتنے میں مبتلا یا نفس کے فریب میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو اور نہ وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہو تو یہ، اور اگر وہ خوش ہوتا ہو تو یہ حرام ہوگا، اور اگر خوش نہ ہوتا ہو تو مکروہ ہے، اور اگر اس کے بارے میں ان چیزوں کا خطرہ ہو تو پھر اس کے منہ پر اس کی تعریف کرنا ناپسندیدہ ہوگا۔ اسی تفصیل پر اس بارے میں مختلف احادیث کو محمول کیا جائے گا، اور جو احادیث جائز ہونے کے بارے میں یعنی منہ پر جائز ہونے کی تعریف کے بارے میں آئی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے، یعنی ان لوگوں میں سے جن کو جنت میں داخل ہوتے وقت جنت کے تمام دروازے پکاریں گے۔ تو گویا کہ آپ نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی، معلوم یہ ہوا کسی صاحب علم اور بزرگ کے سامنے اس کی تعریف کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔